جب انسان کی روح طاقتور ہو، انسان اپنی روح کو مسلسل غذائیں دیتا ہے، اس کو مقویات کھلاتا ہے، تو انسان کی روح کا تقاضا بن جاتا ہے اللہ کے نام پہ جان دینا، یہ اس کا تقاضا بن جاتا ہے۔ جیسے پیشاب پخانے کا ایک تقاضا ہے نا، بھوک ایک تقاضا ہے، پیاس ایک تقاضا ہے، پیاس لگے تو پیے بغیر چین ہی نہیں آتا، بھوک لگے تو کھائے بغیر چین نہیں آتا، اسی طرح اللہ پہ جان دیے بغیر چین نہیں آتا۔ جب انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے تو چین ہی نہیں آتا، اللہ پہ جان دیے بغیر چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی اللہ پہ جان دیے بغیر، کھانا اچھا نہیں لگتا اللہ پہ جان دیے بغیر۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی، ابو محجن ثقفی غلام تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے غلام تھے۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی۔ قادسیہ اور یرموک یہ تاریخ اسلام کی مین جنگیں ہیں، بہت اہم ترین جنگیں ہیں، اس لیے کہ یرموک میں اللہ پاک نے اس دور کے سپر پاور روم کو توڑا یرموک کے ذریعے، اور قادسیہ کی جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سپر پاور فارس کو توڑا۔ یہ دو جنگیں بڑی اہم تھیں جس سے ساری دنیا کا کفر ٹوٹا۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، اور اللہ کی شان دوران جنگ بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑ گئے کہ میدان میں اتر نہیں سکے، بس چھت پہ جا کے بیٹھ گئے اور جا کے پورے میدان جنگ کا منظر دیکھنے لگے۔ اللہ، ابو محجن ثقفی ان کے غلام تھے، تو ان سے ایک غلطی ہو جاتی تھی، کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس غلطی کی سزا میں ان کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بٹھا دیتے تھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بٹھا دیتے تھے۔ چنانچہ اس دن بھی ایسے ہی تھا کہ ابو محجن ثقفی کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ابو محجن ثقفی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادسیہ کی جنگ جاری ہے، کفر اور اسلام کا معرکہ چل رہا ہے۔ اچانک کفار کی طرف سے ایسا زوردار حملہ ہوا کہ محسوس ہوا کہ اب کفر غالب آ جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم